بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا سناٹا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی چمک گویا رب کی رحمت کی گواہی دے رہی تھی۔ عثمان ایک نوجوان سر جھکائے ایک تنہا گلی میں چل رہا تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا، ایک گناہ کا بوجھ جو اسے راتوں کو چین سے سونے نہ دیتا۔ وہ گناہ تھا زنا، ایک ایسا گناہ جو معاشرے میں لعنت سمجھا جاتا، جو دل کو چھیدتا، جو روح کو بے قرار کر دیتا۔ لیکن اسی عثمان کی کہانی جنت کے دروازوں تک جاتی ہے۔ عثمان ایک خوشحال گھرانے کا بیٹا تھا۔ والدین نیک اور خدا ترس تھے۔ انہوں نے عثمان کو بچپن سے ہی دین کی تعلیم دی، قرآن پڑھایا اور نیکی کا رستہ دکھایا۔ اس کی ماں ہر رات اسے کہتی، بیٹا اللہ سے ڈرو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس کا باپ اسے نصیحت کرتا کہ گناہ کا رستہ آسان لگتا ہے لیکن اس کی سزا بھاری ہوتی ہے۔ عثمان ان باتوں کو سنتا، سمجھتا، لیکن جوانی کی گرمی اور دنیا کی چمک دمک نے اسے بہکایا۔ وہ ایک ایسے شہر میں رہتا تھا جہاں رات کی زندگی رنگین تھی، چمکتے ہوئے بازار، موسیقی کی آوازیں اور دوستوں کی محفلیں اسے اپنی طرف کھینچتی۔ ایک رات ایک ایسی ہی محفل میں جہاں ہر طرف ہنسی مذاق اور بے پرواہی تھی، عثمان نے اپنی حدود پار کر لی اور ایک ایسی ملاقات میں پھنس گیا جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ اس نے زنا کا گناہ کر لیا۔ جب وہ رات کو گھر لوٹا، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی روح پر ایک سیاہ دھبا لگ گیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رات بھر روتا رہا۔ اسے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آئیں جو وہ ہر روز کہتی تھی۔ اسے اپنے والد کی نصیحت یاد آئی جو اسے خبردار کرتی تھی۔ اس کے کانوں میں قرآن کی وہ آیات گونجیں جو اس نے بچپن میں حفظ کی تھی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اس کے ذہن میں بار بار گونجتی، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عثمان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سوچتا ہے کیا وہ اب کبھی پاک ہو سکتا ہے؟ کیا معاشرہ اسے کبھی قبول کرے گا؟ کیا اس کا رب اسے معاف کرے گا؟ کیا وہ رات اس کے لیے ایک لمبی آزمائش تھی؟ وہ بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا، میں نے یہ کیوں کیا؟ اسے لگتا تھا کہ اس نے نہ صرف اپنے رب کی نافرمانی کی بلکہ اپنے والدین کے اعتماد کو بھی توڑ دیا۔ لیکن عثمان کے دل میں ایک چھوٹی سی چنگاری ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ چنگاری تھی توبہ کی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے استاد نے ایک بار کہا تھا، اللہ کا دروازہ ہر گناہ گار کے لیے کھلا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 اس کے دل میں گونج اٹھی، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت نے عثمان کے دل میں امید کی کرن جگائی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے گا۔ ایک رات جب گھر میں سب سو رہے تھے، اس نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، اے اللہ، میں نے تیری نافرمانی کی، مجھے معاف کر دے۔ اس نے سجدے میں سر رکھا اور دل کی گہرائیوں سے توبہ کی۔ اس کی آواز میں درد تھا، پشیمانی تھی، ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ عثمان کی توبہ صرف لفظوں تک محدود نہ تھی، اس نے اپنی زندگی کو بدلنے کا پختہ عزم کیا۔ وہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا، قرآن پڑھتا اور اس پر غور کرتا۔ اس نے اپنی کمائی کا ایک حصہ صدقہ دینا شروع کیا۔ وہ یتیموں کی مدد کرتا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا اور اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر خیرات کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں سے دور کر لیا۔ وہ ان محفلوں سے بچتا جہاں شیطان کی آواز بلند ہوتی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کا دائرہ بدل لیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا جو دین کی باتیں کرتے، اللہ کی یاد دلاتے۔ ایک دن عثمان ایک دینی محفل میں بیٹھا تھا۔ وہاں ایک عالم قرآن کی تفسیر سنا رہے تھے۔ انہوں نے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 پڑھی، سوائے اس کے جس نے توبہ کی
ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت عثمان کے دل پر گہری چوٹ کی طرح لگی۔ اسے لگا کہ یہ آیت اس کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اگر اللہ اسے گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے تو وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے گا۔ ایک دن عثمان ایک بزرگ عالم کے پاس گیا۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا گناہ بیان کیا اور پوچھا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ عالم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے اور بندہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ عالم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 25 پڑھی۔ وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ عثمان کے دل کو قرار آیا۔ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا عہد کیا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا، فجر کی نماز ادا کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ وہ اپنے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ وہ ان یتیموں کی کفالت کرتا جن کے سر پر کوئی سایہ نہ تھا۔ وہ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ ایک رات جب وہ تنہائی میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا، اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ ایک نورانی چہرے والے شخص نے اس سے کہا، اے عثمان، تمہارا رب تمہاری توبہ سے راضی ہو گیا، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ عثمان کی آنکھیں کھلیں تو وہ رو رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کے آنسو خوشی کے تھے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا رب اسے معاف کر چکا ہے۔ عثمان کی زندگی اب ایک مثال بن گئی۔ وہ اپنے محلے میں ایک نیک انسان کے طور پر جانا جانے لگا۔ ایک دن عثمان ایک مسجد میں بیٹھا تھا۔ وہاں ایک عالم حدیث سنا رہے تھے۔ عثمان نے وہ حدیث سنی، ہر ابن آدم گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ عثمان یہ سن کر سر جھکا گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ اسے لگا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ عثمان کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو گناہ کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس کی کہانی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے، بس ایک سچی توبہ، ایک پختہ عزم اور اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ عثمان نے یہی کیا اور جنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ کو قرآن و تلاوت کی روشنی دل تک پہنچی ہو تو پلیز ہمارے چینل اسلامک کہانیوں کو سبسکرائب کریں اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ ہم آپ کی قیمتی خیالات کے منتظر ہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی حقیقی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔